السلام علیکم ویورز، آپ کو مبارک ہو. اچھی خبر ہے اور ہر اعتبار سے اچھی ہے، کیونکہ یہ دینی حوالوں سے بھی بہت ضروری تھی. بہرحال عدت نکاح کے اس کا فیصلہ آ گیا ہے. عدالت نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو باعزت بری کر دیا ہے. میں بڑی دیر پہلے سے میں ایک بات کر رہا تھا کہ مجھے کوئی عالم سمجھائے کہ یہ جو عدت والا معاملہ ہوتا ہے، اٹ از a mean to an end. It is not the end. اب کئی ٹیسٹ آ گئے ہیں اس طرح کے. پھر یہ کہ ایک میجر کنسیڈریشن ہوتی ہے کہ عورت کی ایج کیا ہے، اور پھر یہ آنا نہیں چاہیے تھا. اس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے. یہ نوبت آنی ہی نہیں چاہیے تھے. اٹ واز این بیڈ ٹیسٹ، اور یہ بڑا ہی پرسنل معاملہ ہوتا ہے. اچھا، لیکن اس مذہقہ خیز قسم کے کیس کا فیصلہ بہت اچھا، بہت محترم، بہت پازیٹیو اور بہت تعمیری ہے. دونوں کو باعزت بری کر دیا گیا. باعزت لوگ تھے، باعزت بری کر دیے گئے. اور عدالت نے یہ کہا کہ اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو ان کو رہا کر دیا جائے. اب یہ ایک اتنی بڑی اخلاقی فتح ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان کی، جس کے نتائج کسی نہ کسی شکل میں مرتب ہو کے سامنے آئیں گے تو وہ ایک قابل دید منظر ہوگا. اچھا، اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے. بے شک اللہ پاک دنوں کو پھیرتا رہتا ہے انسانوں کے درمیان. ابھی کل ہی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور نون لیگ جو ہے وہ ماتم لیگ میں تبدیل ہو چکی ہے. چونکہ اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی میجورٹی پارٹی ہے، اور وہ تو پہلے ہی بیچارے فارم 47 کی پیداواروں کا کی جو فصل تھی اس کی کٹائی کا، ہارویسٹنگ کا موسم شروع ہے. اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ ایسے نام آئے ہیں جو ایک دفعہ، جو پنجابی میں کہتے ہیں ویسے، وہ نتھ ڈال دیں گے ایوان میں. وہ پھر اس حکومت کو، جس کی بنیاد بالکل ہی گوبر کے ڈھیر پہ ہے، اس کے لیے پرابلم ہوگا. سو اب نون لیگ کو ذرا نا اپنا وہ کس لینا چاہیے. اپنی بیلٹ کہتے ہیں، یا وہ نالا، یا بیلٹ نہیں کہتے وہ کہ جی، جب فلائٹ ٹیک آف کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ پلیز فاسٹنگ جو سیٹ بیلٹس، تو ان کو اپنی بیلٹس کس لینی چاہیے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یاسمین راشد کا مقابلہ محترمی اور محبی میاں نواز شریف صاحب کیسے کریں گے. وہ ہے زن آہن، یہ گتے کے بنے ہوئے پہلوان ہیں. اب ادھر دیکھنے والے. اچھا، دوسرا، خواجہ آصف بھی تیاری پکڑیں، ڈنڈ بیٹھکیں لگائیں، کوئی اپنا جم شم جوائن کریں تاکہ وہ ریحانہ ڈار کا مقابلہ کر سکیں. آنے والے دن جو ہیں وہ مجھے باقی معاملات کو علیحدہ رکھتے ہوئے مجھے وہ کافی دلچسپ دکھائی دیتے ہیں. قوم کے لیے ایک نیا فیز شاید شروع ہونے والا ہے. اچھا، دوسری طرف پنجاب اسمبلی میں مریم نواز جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، کا مقابلہ کرنے کے لیے صنم جاوید کا نام سامنے آ رہا ہے. تو سبحان اللہ، پنجاب اسمبلی میں جب صنم جاوید ہوں گی تو پھر کیا ہوگا. جتنی دلیری سے وہ جھانسی کی رانی اور رضیہ سلطان سے کم نہیں ہے. صنم جاوید وہ ماڈرن جھانسی کی رانی اور ماڈرن رضیہ سلطان ہے. جس طرح اس نے قید و بند کی صحبتیں، تکلیفیں برداشت کیں، اور جس طرح وہ چٹان کی طرح ڈٹی رہی، اس کا سامنا کرنا تو پھر
دیکھتے ہیں دیکھنے کے قابل ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو اپنے ان مخصوص نشستوں پہ ان اراکین کو آگے لے کے آئے جو واقعی کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور میفیاز کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ عوام کی بہتری کے لیے بھی. یہ جو پچھلے دنوں قانون آیا تھا مزہ کا خیز سا، وہ پیپلز پارٹی کے گورنر وہ چھٹی پہ چلے گئے تو ادھر ہمارا ایک پرانا میرا اسلام دعا ہے، وہ اس وقت اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، احمد خان کھائی. انہوں نے جا کے وہ اپنی واردات وغیرہ ڈال دی کیونکہ اس کی پارٹی کی طرف سے مجبوری تھی، ورنہ خود پڑھا لکھا آدمی ہے، شاید اس طرح کی حرکت ذاتی طور پہ اسے پسند نہ ہو. لیکن بہرحال ادھر جو ہمارا کوفہ ہے، میں اسلام آباد کا میں نے پیار سے نام کوفہ رکھا ہوا ہے، تو ہمارے کوفے سے بھی نشستوں کا میرا خیال 3 ہے کا فیصلہ آنے والا ہے. تو اسی طرح پاکستان کے تمام حلقے کھلتے چلے گئے تو پھر پتہ نہیں کس کس کا کیا کیا بند ہوتا چلا جائے گا. کہتے ہیں نا فلانے کا قافیہ بند ہو گیا، پھر دیکھیں بندش کا موسم آتا ہے. چونکہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑی لائبلٹی بن چکی ہے. ایک آدھ ادارہ ایک ملک میں ایسا ہے کہ رائٹ فرام دا چائلڈ ہوڈ، میں ہمیشہ ہی ایک بات کرتا ہوں، یہ بوتھے اٹھا کے بات کر دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، یہ بے شرموں بے حیاؤں کو یہ شرم نہیں آتی کہ یہ تمہاری نالائکیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. بہرحال نون لیگ کی حکومت بہت خوفناک اور بڑی لائبلٹی بن چکی ہے کچھ ایسے لوگوں کے لیے جن پہ اس طرح کی گندی لائبلٹی کم از کم مجھے ایک پاکستانی کے طور پہ نا میرے بارے میں. تھینک یو.